اس کے بعد ہمارا سبق ہے تقویت الایمان کا۔ یہاں عنوان جو ہے آگے سبق میں وہ ہے علم غیب کا مدعی جھوٹا ہے۔ جو بھی غیب کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں کل کی بات جانتا ہوں یا غیبی لوگوں کی قسمتیں جانتا ہوں فلاں فلاں، یہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور ماضی و مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے اور الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ الہ ہونے کا، رب ہونے کا، معبود ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے جو ایسے باتیں کرتا ہے۔ یعنی یہ کام تو اللہ کا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے، غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور الوہیت کا دعویٰ ہے۔ اگر کسی نبی یا ولی یا جن یا فرشتے یا امام یا بزرگ یا پیر یا شہید یا نجومی یا رمال یا جفار یا فال کھولنے والے یا پنڈت یا بھوت پریت یا پریوں کو ایسا مان لیا جائے تو ماننے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی باتیں لی گئی آج کل معاشرے میں، پیر، بزرگ، ولی، نبی، پری، بھوت وغیرہ، ان سب کے بارے میں عجیب و غریب جو ہے عقائد آج کل لوگوں کے ہیں۔ تو اگر ایسا عقیدہ کوئی رکھے کہ جو ہے فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ کل کی بات بھی جانتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، اور قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور فلاں پیر صاحب کو یہ بھی پتہ ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری شرک پر مبنی باتیں ہیں۔ ایسا بندہ مشرک قرار پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور کو دیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، کسی کو مطلع نہیں کیا، کسی کو غالب نہیں کیا غیب کی باتوں پر، غیب کے خزانوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے مستقبل کا علم۔ اللہ نے جن انبیاء کو بتا دیا وہ انبیاء نے بتا دیا، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، یہ انبیاء کو اللہ نے علم دیا تھا۔ یہ وحی علم ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، وحی کے ذریعے دیا ہوا ہے۔ انبیاء کا اپنا علم نہیں تھا علم الغیب۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علم غیب کی نفی کی ہے کہ انبیاء علم غیب نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں سے جو ہے یہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب کا علم نہیں رکھتا، غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تو آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور مذکورہ آیت کا انکار کرتا ہے۔ اگر اتفاق سے کسی نجومی وغیرہ کی بات صحیح بھی ہو جائے تو اس سے ان کی غیب دانی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر ان کی باتیں غلط ہی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کبھی کوئی بات کر دی اپنے جادو کے بل پر یا کسی طریقے سے اس نے معلوم کر لی، کسی کی بات بتا دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غیب جانتا ہے۔ اکثر ان کی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اکثر جھوٹی ہوتی ہے۔ کوئی ایک صحیح بھی ہو جاتی ہے، 100 میں سے 100 جھوٹ بولے گا تو ایک صحیح ہو جائے گا، اور اس صحیح کو بنیاد بنانا اور باقی 99 جھوٹ جو ہے سمجھنا وہ ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان کی غلطیاں، جھوٹ سب جو ہے اپنی جگہ پر، لیکن غیب کا اگر دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے بس کی بات نہیں، اٹکل کبھی ٹھیک اور کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے، یعنی تکا کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے کبھی غلط بھی۔ کہانت، کشف اور قرآن پاک سے فال لینے کا بھی یہی حال ہے۔ لوگ کہانت سے، کہانیوں سے اور جادوگری سے جو ہے قسمتوں کے حال معلوم کرتے ہیں، اور اسی طرح کشف سے کہ دل میں جو ہے نا القاء ہوا ہے، کشف ہوا ہے، دل میں جو ہے یہ بات محسوس ہوئی ہے، اس حوالے سے جو ہے نا لوگوں کو قسمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، یا قرآن کے ذریعے جو ہے نا عجیب و غریب قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے ایک علم جو ہے بتاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ فال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہاری قسمت ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نجومی کا جادوگر سب کچھ، تو ان میں کئی دفعہ جھوٹ ہوتا ہے اور
پتہ بھی چل جاتا ہے اگلے کو اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن پھر بھی ان پر یقین کرنا ان مشرکوں پر۔ اور قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، وحی کی جو بات ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتی، کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ آج تک وحی جو آئی صحیح تھی اور ثابت ہوئی ہے، آج تک پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں جو اللہ کے رسول نے کی تھی، اور وحی کے ذریعے، کیونکہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور وہ ان کے قابو میں نہیں۔ ہاں یہ بابے شابے پیر وغیرہ ہیں، یہ وہی ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہی اللہ کے رسولوں کو ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے، کسی کی خواہش پر وحی کا وارد دار و مدار نہیں ہے، یعنی وحی بھی کسی کی خواہش پر نہیں آتی۔ اللہ جس کو اپنا نبی رسول بنا دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے۔ فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا پیغمبر آپ کہہ دیجئے نہیں غیب جانتا آسمانوں زمینوں میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی، الا اللہ مگر اللہ جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا آسمان و زمین کے غیبی چیزوں کو، غیبی معاملات کو، غیبی علم کو کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان بابوں کو، ان پیروں فقیروں کو، نجومیوں کو جن کو تم لوگوں نے بنایا ہوا، یہ ہمارے پیر فقیر ہیں، یہ ہماری جو ہے قسمت بتاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، کسی کو علم نہیں ہے قیامت کا۔ یعنی غیب کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ علم غیب اگر ہوتا انبیاء کو، انبیاء کنفرم وقت بتا دیتے، ٹائم بتا دیتے، لیکن نہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی نشانیاں بتلائی، دیگر انبیاء نے بھی نشانیاں بتلائی قیامت کی، کہ قیامت آئے گی، اس کی یہ نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں بتائی، چھوٹی نشانیاں، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ اس دن کو، اس وقت کو، اس گھڑی کو جو ہے نا یہ قیامت واقع ہوگی۔ جیسے 2024، 2025، 2026 سال اور دن کسی نے، پیغمبر نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کا معلوم کرنا ان کے بس میں ہوتا تو قیامت کے آنے کی تاریخ بھی معلوم کر لیتے۔ تو یہی دلیل کافی ہے کہ انبیاء کے بس میں بھی ہر چیز کا معلوم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہی معلوم کر سکتے تھے وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتلانا ہوتا تھا، جو اللہ نہ بتلائے تو انبیاء کو بھی علم نہیں ہوتا تھا۔